بسم اللہ الرحمن الرحیم ادیاں رنگانو ایو جانے پتہ نہیں رب کہڑے رنگاں وچ راضی پتہ نہیں رب کہڑے رنگاں وچ راضی پتہ نہیں رب کہڑے پتہ نہیں رب کہڑے رنگاں وچ راضی پتہ نہیں رب کہڑے رنگاں وچ راضی پتہ نہیں رب کہڑے رنگاں وچ راضی مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں دو باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے، جسے میں اور آپ اپنے محاورات میں خوف خدا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا ڈر، خوف خدا یہ تمہارے دل میں ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ دولت ہے جو انسان کو صحیح انسان بناتی ہے۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے تو صحیح انسان بننا بہت مشکل ہے۔ اور قرآن پاک اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی بہت ساری عادتیں پسند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ تلاش کیا جائے کہ بندوں کی کون سی عادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو قرآن شریف کے پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جسے میں اور آپ تقویٰ کہتے ہیں، اردو میں خوف خدا کہتے ہیں، بندوں کی یہ صفت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ قرآن شریف میں جتنا اس کا تذکرہ ہے کسی اور بندوں کی صفت کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم تو یہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تمہارے دل میں ڈر ضرور ہونا چاہیے، وہ کیفیت کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان اللہ کا ڈر دل میں ضرور ہونا چاہیے۔ اور اس ڈر کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان ناجائز کام یا ناجائز بات کرنے سے بچتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی ناجائز کام بھی نہ ہو جائے اور میری زبان سے کوئی ناجائز بات بھی نہ نکل جائے، یہ مطلب ہوتا ہے تقوی کا کہ اس کو یہ اہتمام ہے کہ غلط کام نہ ہو جائے اور غلط بول نہ بولا جائے۔ بس اگر یہ کیفیت اس کے دل میں ہے تو یہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تقوی کی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ دوسری چیز وقولوا قولا سدیدا، اور یہ بھی بہت عجیب شان کی چیز ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو جب بھی تم گفتگو کرو، بات کرو
زبان کھولو تو تمہاری زبان سے قولن سدیدہ درست بات نکلنی چاہیے. سدید بہت عربی کا جامع لفظ ہے، ابھی اس کے متعلق کچھ عرض کر دوں گا. تو فرمایا جب بھی تم اپنی زبان سے بولو تو قولن سدیدہ درست بات کہو، صحیح بات کہو، سچی بات کہو. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو یہ دو حکم تھے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. بھائیو، قرآن پاک جو ہے یہ حکم نامہ ہے، لائف گزارنے کا طریقہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بحیثیت مسلمان، چونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو مسلمان بننے کے لیے کیا چاہیے، مسلمان کی لائف کیسے ہوتی ہے، مسلمان کس طرح زندگی گزارتا ہے. اگر کتابی شکل میں ہم کسی کو ہینڈ اوور کرنا چاہیں، دینا چاہیں کہ صاحب یہ دیکھ لو یہ ہماری لائف سٹائل ہے، ہم زندگی کیسے گزارتے ہیں، تو اس کے لیے اگر کوئی بک مہیا کی جا سکتی ہے تو اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے. تو یقیناً یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. لیکن آج کم قسمتی ہے کہ اول تو امت مسلمہ قرآن شریف پڑھتی ہی بہت کم ہے، بہت کم ہم تلاوت کرتے ہیں. لیکن اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس کو لاہ عمل بنائیں اس نیت سے ہم نے کبھی قرآن شریف نہیں پڑھا کہ میں قرآن شریف کو اس لیے کھولوں کہ آج اس سے مجھے کوئی سبق لینا ہے. آخر اللہ کا پیغام ہے تو پیغام میں تو ہمیشہ کوئی سبق ہوتا ہے. کیا میں نے قرآن پاک اس کو لاہ عمل کے طور پر یا سبق لینے کی نیت سے یا اللہ کا پیغام سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے میں سن لوں پھر اس پیغام پر عمل پیرا ہو جاؤں، اس نیت سے بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ تو اگر ہم غور کریں تو میں نے کہا ثواب سے پڑھنے والے تو بہت ملیں گے، برکت کے لیے بھی بہت ملیں گے. نہ برکت کا انکار ہے نہ ثواب کا انکار ہے. جتنا ثواب اللہ نے اس میں رکھا کسی میں نہیں، جتنی برکت اللہ نے قرآن پاک میں رکھی اتنی نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک کے اتارنے کی غرض صرف یہ دو باتیں تھی کہ ثواب زیادہ لے لو، برکتیں لے لو؟ نہیں، اصل مقصود جو اس کا ہے وہ قرآن نے خود شروع ہی میں بیان کر دیا، ہدن، یہ رہنمائی کرنے کے لیے. اصل اس کا مقصود جو ہے وہ راہ راست پر لانا ہے. تو بھائی راہ راست پر تو اس کو لائے گا نا جو اس کو راہ راست پر آنے کے لیے پڑھے گا. تو میں اور آپ آج اس کو راہ راست پر آنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، برکت اور ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے اور اصل نیت یہی ہے. باقی ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا، برکتیں بھی آئیں گی، لیکن جو اصل مقصود ہے وہ یہ کہ میں اور آپ راہ راست پر آ جائیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ آیت میں دو حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. ایک اتقوا اللہ ہے، اللہ کا ڈر، اور اس کا ترجمہ میں نے یہ کر دیا ہے کہ یہ دل میں فکر رہے کہ میری کوئی بات اور میرا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے، ناجائز نہ ہو جائے میرے سے. بس اگر یہ دل میں رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی پیدا کر دیا ہے. اور دوسری چیز میں نے عرض کیا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ تمہیں بات درست کہنی چاہیے. زبان کا استعمال جس کو میں اور آپ کہتے ہیں، قرآن نے یہ بھی سکھایا ہے. اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو زبان کو صحیح استعمال کرنے کے لیے جتنے الفاظ قرآن میں استعمال کیے گئے ہیں کسی اور عضو کے لیے اللہ نے استعمال نہیں کیے. آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، دل بھی ہے، اعضاء و جوارے بھی ہیں، لیکن یہ جو زبان ہے اس کو صحیح استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ قرآن شریف میں پڑھ کے دیکھیں. ایک آیت میں نے پڑھی ہے قولاً سدیدا، ایک جگہ آپ پڑھیں گے قولاً لینا، ایک جگہ آپ پڑھیں گے قولاً معروفا، ایک جگہ آپ پڑھیں گے قولاً میسورا، ایک جگہ آپ پڑھیں گے قولاً بلیغا. یہ 5 آیتیں تو میں نے ابھی آپ سے عرض کر دی جو صرف اس زبان کے متعلق ہے کہ زبان کیسے استعمال کرنی چاہیے، کیا بات کہنی چاہیے. بلکہ میں اس سے اگلی بات کہہ دیتا ہوں، قرآن نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ تمہیں زبان سچی استعمال کر لینی چاہیے، تمہاری زبان کا لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے قرآن نے اس کو بھی بیان کیا کہ تمہاری زبان کا لب و لہجہ
وہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ تمام اعضاء کو کیسے استعمال کرنا وہ قرآن نے اپنی جگہ ذکر کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار بیان کیا ہے. اور اس کی وجہ بھی میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کے جسم میں سے سب سے زیادہ جو چیز استعمال ہونے والی ہے وہ زبان ہے، اس لیے کہ اس کو بے دریغ بے دھڑک استعمال کیا جاتا ہے. یہ اچھی استعمال ہو تو بڑے کمال پہ لے جاتی ہے. ایک آدمی ایمان لانا چاہتا ہے، وہ زبان سے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کا اقرار کر لے، یہ زبان اس کو کفر سے نکال کر اسلام میں لے آتی ہے. اور خدا نہ خواستہ اسی زبان سے وہ کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو اسلام سے نکال کر کفر میں لے جاتی ہے. تو یہ زبان ایک لمحے میں کفر سے نکال کر اسلام میں لے آئی اور اسلام سے نکال کر کفر میں بھی لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ چیزیں رکھی ہیں. ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی، انسان خوش قسمت کیسے بنے اور بد قسمت کیسے بنے، آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسے عضو کے اندر چھپائی ہیں جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان. یہ زبان ہی انسان کی خوش قسمتی کا ذریعہ بھی بنتی ہے دنیا اور آخرت میں، اور انسان کی بد قسمتی کا ذریعہ بھی یہی زبان بنتی ہے دنیا اور آخرت کے اندر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک نے زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے لیے ایک بات کہی ہے، قولا سدیدا. بھائی ہمیشہ درست بات کہا کرو، غلط بات نہ زبان پہ آنے دو، اس سے تمہاری زبان گندی ہو جائے گی. جیسے میں اپنے ہاتھوں کو دیکھیے کتنی دفعہ دھوتا ہوں، یہ بالخصوص اس وبا کے اندر تو بہت زیادہ ہاتھوں کو دھویا گیا ہے. ویسے بھی انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، وہ گندے میلے کچیلے ہاتھ پسند نہیں کرتا ہے. اگر کوئی چیز لگ جائے تو ہم دھوتے ہیں تاکہ ہاتھ صاف ہو، چہرہ دھوتے ہیں تاکہ چہرہ صاف ہو، نہاتے ہیں غسل کرتے ہیں تاکہ جسم صاف ہو، کپڑے واش کرتے ہیں تاکہ کپڑے صاف ہوں. بھائی میں اور آپ اپنی باڈی کے ظاہر کو تو صاف کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ تو واش کر رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی زبان بھی تو صاف ہونی چاہیے. یہ اگر گندی ہے، یہ میلی کچیلی ہے، یہ غلط بولتی ہے تو یاد رکھیے گا اس کا تعفن ماحول میں پھیلتا ہے. میں ایک روایت سنا دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر میں ہیں اور ایک خاتون آئیں. ان کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام تھا اور آ کر پتہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں تھے، تو وہ واپس چلی گئیں اور عرض کیا کہ جب آپ آئیں تو بتا دیجئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے تذکرہ کرنا تھا کہ بھی فلاں خاتون آئی تھی. تو ہمارے ہاں جیسے بعض دفعہ زبان سے نکال دیا جاتا ہے، انسان ہے کمزوری ہے نکل جاتا ہے، تو وہ ذرا قد کی چھوٹی تھی. تو یوں عرض کیا، یا رسول اللہ وہ جو ٹھگنی سی عورت نہیں ہے وہ چھوٹے سے قد والی وہ آئی تھی. اب چونکہ کسی کو یہ کہنا قد تو ایک غیر اختیاری سی چیز ہے اور اس کو انسان فیل کرتا ہے کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ ٹھگنا جو ہے یہ بالکل چھوٹا سا ہے، تو حضرت عائشہ کی زبان سے جیسے یہ جملہ نکلا نا کہ وہ ٹھگنی سی عورت، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، ناراض ہو گئے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا عائشہ یہ جو تمہاری زبان سے جملہ نکلا ہے نا وہ ٹھگنی سی عورت، یعنی جس کو ہم تحقیر کہہ دیتے ہیں، کسی کی کمی کہہ دیتے ہیں. تو کہا یہ جملہ اتنا سنگین ہے کہ اگر یہ جملہ دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریاؤں کا پانی کڑوا زہر ہو جائے. یہ زبان کا جو جملہ ہے یہ تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن اگر اللہ دکھائیں کہ تمہاری زبان سے یہ نکلنے والے جملے کا اثر کیا پڑا ہے، یہ میں اور آپ تو نہیں دیکھتے لیکن نبی کی آنکھ دیکھتی ہوتی ہے. نبی اپنی آنکھ سے دیکھ کر بتاتے ہیں. اللہ احوال آخرت اور احوال غیب کو بعض دفعہ کھول دیتے ہیں. تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ جو تم نے زبان سے کہا نا وہ ٹھگنی سی عورت جو آئی تھی، یہ تحقیر کا جملہ ہے، اس زبان کے جملے کو اگر دریاؤں میں ڈالا جائے تو سب کا پانی زہر ہو جائے، کڑوا ہو جائے، اس لیے کہ یہ جملہ اتنا سخت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی جسم کے باقی اعضاء کو بھی صاف رکھو، لیکن سب سے زیادہ صاف مجھے اور آپ کو اپنی زبان کو رکھنا چاہیے۔ زبان نہ میلی ہونے دو، اس کو ذرا محفوظ کر لو۔ تو میں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، قرآن نے بھی زور دیا اور آپ نے بھی زور دیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جو شخص مجھے یہ ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے کہ وہ اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اس سے بچانے کی کوشش کرے گا، ہو جائے تو توبہ استغفار کر لے۔ تو فرمایا جو مجھے یہ گارنٹی دے دے تو میں اسمن لہ الجنہ، میں نبی ہو کر اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کو جنت لے کے دے دوں گا، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں، وہ مجھے یہ گارنٹی دے دے کہ میں اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کروں گا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، قلت یا رسول اللہ من نجا، اے اللہ کے رسول یہ تو بتا دیں کہ انسان قیامت کے دن نجات کیسے پا جائے، آخرت میں سرخرو کیسے ہو جائے، کوئی اس کا گر بتا دیجئے گا۔ اس لیے کہ یہ گر تو اللہ کے نبی ہی بتا سکتے ہیں، میں اور آپ تو دنیا کے گر بتا سکتے ہیں، آخرت تو ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہمیں کیا پتا کہ آخرت میں کامیابی کیسے ہوگی، لیکن اللہ کے نبی تو آخرت دیکھ کے آئے ہیں اور اللہ سے براہ راست رابطہ ہے۔ تو عرض کیا من نجا، یا رسول اللہ ہم نجات چاہتے ہیں، کامیابی، نجات کا معنی کامیابی بھی ہوتا ہے، ہم کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، ہمیں کوئی گر کی بات بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، اور میں دیانتاً عرض کروں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جملہ ہے جو حدیث میں آتا ہے، اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات عطا کیے تھے۔ جامع کلمات کا ترجمہ ہمارے محاورات میں ہوتا ہے دریا کو کوزے میں بند کر دینا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے یہ پورا بہتا ہوا دریا ایک گلاس میں بند کر دو تو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کمال اگر کسی زبان پر صادق آتا ہے کہ دریاؤں جتنے مضامین کو ایک کوزے میں بند کر دیا جائے تو یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صادق آتا ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ ملکہ دیا تھا۔ تو سوال یہ تھا من نجا، یا رسول اللہ یہ بتا دیں ہم کامیاب کیسے ہو جائیں، نجات کیسے پا جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ، املک علیک لسانک، میرے صحابی اگر تم نجات اور کامیابی چاہتے ہو تو تمہارا نبی تمہیں گر کی بات پہلی یہ بتاتا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ بس اگر تم اپنی زبان کو کنٹرول اور قابو میں رکھ گئے تو یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نجات مل جائے گی۔ تو آپ نے پہلی بات یہ فرمائی، املک علیک لسانک، بھئی اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو، اس کو غلط استعمال ہونے سے بچاؤ۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، فضول گفتگو ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زبان کو قابو کے اندر رکھو۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، جب فارغ لمحات مل جائیں وہ بازاروں میں گھوم پھر کے نہ گزارو، چوکوں چراہوں میں نہ بیٹھو، بلکہ فارغ لمحات اپنے گھر کے اندر جا کر گزارا کرو۔ اپنے بیوی بچے بہن بھائی یہ ان کا حق ہے، تو جو فرصت کے لمحات ہیں وہ بازاروں میں چوکوں میں چراہوں میں نہ بیٹھو، وہ اپنے گھر چلے جاؤ۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی کبھی آنسو بہا لیا کرو کہ صاحب ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے اور ہم نے پتہ نہیں کتنے کرتوت کیے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کے سامنے آنسو بہا لو۔ یہ 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں کہ اگر تم نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے نبی تمہیں 3 باتیں بتاتے ہیں، ان کو مضبوطی سے تھام لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس میں پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔
اور اپنے فرصت کے لمحات اپنے گھر میں گزار لینا اور اپنے گناہوں پر جو ہے وہ ندامت کے آنسو بہا لینا، یہ 3 باتیں کر لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ ایک اور روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن لوگ کثرت سے جنت میں کس عمل کی وجہ سے جائیں گے، زیادہ لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کا کون سا عمل ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ 2 چیزیں ہیں، ایک تقوی جس کو میں اور آپ خوف خدا کہتے ہیں، اور دوسرے اچھے اخلاق۔ اخلاق آدمی کے اچھے ہونے چاہیے۔ فرمایا تقوی اور اچھے اخلاق یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا بتاؤں جہنم میں لوگ کس وجہ سے زیادہ جائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے زبان کی طرف اشارہ کر کے کہ جہنم میں کثرت سے جانے کی وجہ وہ لوگوں کے بول ہوں گے، لوگوں کی زبان کا غلط استعمال ہوگا کہ اس زبان کا غلط استعمال یہ جہنم میں کثرت سے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور فرمایا جنت میں جانے کا ذریعہ خوف خدا اور اچھے اخلاق ہوں گے۔ اس لیے بھائیو مجھے اور آپ کو یہاں رہتے ہوئے اپنی زبان کا صحیح استعمال بھی سیکھنا چاہیے کہ زبان کا اچھا استعمال کیا ہے۔ اچھا استعمال اگر میں اور آپ سیکھ گئے تو میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں آپ جہاں چلے جائیں گے آپ لوگوں کے دلوں کو یوں اپنی مٹھی میں لے لیں گے۔ لیکن اگر زبان کا صحیح استعمال نہیں ہے، ترش زبان ہے، تو جو اپنے ہیں وہ بھی دور بھاگ جائیں گے۔ قرآن پاک نے ایک جگہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے غزوہ احد کا بیان چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے حبیب اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر اتنی ہوئی کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ صحابہ کے حق میں لِنْتَ لَهُمْ آپ بہت نرم ثابت ہوئے، آپ صحابہ کے ساتھ بہت نرم گفتگو فرمایا کرتے تھے، بہت نرمی سے پیش آیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت ہے، لِنْتَ لَهُمْ کہ آپ صحابہ کے لیے بہت نرم ثابت ہوئے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، فظ کہتے ہیں جس کی زبان میں درشتگی ہو، سختی ہو، کڑوی زبان جس کو آپ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اے میرے پیارے محبوب اگر آپ کی زبان کڑوی ہوتی، آپ کے اندر درشتگی ہوتی اور غلیظ القلب بھی سخت ہوتا، یہ 2 چیزیں زبان کا کڑوا ہونا، دل کا سخت ہونا، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جہاں بھی پایا جائے گا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جو اس کے اپنے ہیں وہ بیگانے بن جائیں گے، جو اس کے دائیں بائیں والے سب ادھر ادھر ہو جائیں گے اگر وہ زبان کا کڑوا ہو اور دل کا سخت ہو۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ زبان کا صحیح استعمال یہ سیکھنے کی چیز ہے، اور دیانتاً کہتا ہوں آج لینگویج تو سکھائی جاتی ہے لیکن زبان کا صحیح استعمال کہ زبان کیسے استعمال کرنی چاہیے یہ آج دنیا میں کوئی بھی سکھانے والا نہیں ہے۔ جبکہ آپ احادیث کے ابواب پڑھ کے دیکھیں، ایک عنوان ہے مستقل باب حفظ اللسان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سینکڑوں احادیث ارشاد فرمائی ہیں کہ تم نے اپنی زبان کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا باقی اعضاء کی بھی حفاظت کا حکم ہے لیکن باقی اعضاء کی حفاظت کا اتنا حکم آپ کو قرآن و حدیث میں نہیں ملے گا جتنا زبان کے متعلق ہے۔ اس لیے بھائیو زبان کا صحیح استعمال، شائستگی، اچھا استعمال، یہ میں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ یہودی جو تھے یہ اس زمانے کے اندر بھی بڑے بدتینت قسم کے لوگ تھے جو دل میں منافقت رکھتے تھے اور طرح طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ تو آپ کی خدمت میں آئے اور ہم جیسے مسلمان کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا معنی ہوتا ہے تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ سلامتی نازل کرے،
आफियतें दे। तो ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते और आकर कहना चाहिए था अस्सलामु, सीन के बाद लाम और फिर मीम, तो ये दरमियान में से लाम को हज़फ कर देते। अगर अरबी में अस्सलाम की बजाय अस्साम कह दिया जाए, यानी लाम को बीच में से गिरा दें, सीन अलिफ और आगे मीम कह दें, तो जल्दी में बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता है। तो ये लोग अपनी उस खुब से बातिन की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते और जुबान को मरोड़ कर जल्दी से बजाय अस्सलामु कहने के अस्सामु कह देते कि पता भी ना चले और हम कह दें। और इसका माना होता है अगर नाउजुबिल्लाह अस्सामु कहा जाए तो ये बद्दुआया जुमला है, तुम्हारे ऊपर हलाकत हो, बर्बादी हो, तबाह हो जाओ, इन मानी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप मस्जिद में बैठे हुए, साथ आपका हुजरा है और एक यहूदी आया और उसने आकर इसी तरीके से अस्सलामु के बजाय अस्सामु कह दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया कि इसने जल्दी में ये बद्दुआया जुमला मुझे कहा है। कुर्बान जाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपने उम्मत को तालीम दी है कि जुबान नहीं गंदी होने देनी, जुबान बहुत साफ रखनी है। तो आपने जवाब में क्या फरमाया, हालांकि आप समझ गए थे कि इसने अस्सलामु नहीं कहा, अस्सामु कहा है और दिल के बुग़्ज़ की वजह से कहा है। तो आपने जवाब में फरमाया वालेकुम, बस अब आप खामोश हो गए। और इधर साथ हुजरा था तो वहां हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमाती, वो भी अपने हुजरे में बैठी हुई हैं। उन्होंने सुन लिया कि इस यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम नहीं किया बल्कि अस्सामु कहा है, बद्दुआया जुमला कहा है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अंदर से खरी खरी सुनानी शुरू कर दी। फरमाया वालेकुमुल्लाना, तेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो, तेरे ऊपर अल्लाह की फटकार हो, तेरे ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल हो। तो हज़रत आयशा ने जब ये जुमले सुनाने शुरू किए, चूंकि ईमान का तकाजा था कि हमारे सामने हमारे नबी को ऐसे कौन कह दे, तो आपने जवाब में क्या फरमाया, इरफिकी या आयशा। अगर मैं इसका अपने मुहावरात में तर्जुमा करूं तो इसका तर्जुमा यह है, आयशा हाथ हौला रख, जरा आयशा जरा हाथ हौला रख, इरफिकी जरा आहिस्ता, थोड़ा सा नरमी इख्तियार करो। तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपने सुना नहीं इसने क्या कहा है, बदतमीज ने, इसने सलाम नहीं किया, इसने आपको अस्सामु कहा है कि आप पर हलाकत हो, ये मैं कैसे सुन सकती हूं। तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया, आयशा जो मैंने जवाब दिया वो नहीं तूने सुना, मैंने जवाब देकर बात पूरी कर दी थी, इसने तो अपनी जुबान गंदी की। हमने जवाब में कहा वालेकुम, जो तुम हमारे लिए कहते हो वो तुम्हारे लिए हो जाए, जो तुम हमारे बारे में कहते हो यही कुछ तुम्हारे लिए हो जाए। वो क्या है वो बात हमें अपनी जुबान से भी कहने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जुबान को इतना साफ रखना चाहते हैं कि गाली का जवाब गाली की सूरत में नहीं देना चाहते, इसलिए आपने फरमाया, मैंने तो जवाब में वालेकुम कह दिया था। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि भाइयों, इस जिंदगी में रहते हुए जुबान का इस्तेमाल सीखो, और ये सीखने की चीज है, बहुत माजरत, ये किताबें पढ़ने से नहीं आता है, ये बाकायदा किसी से सीखना चाहिए कि भाई मेरी जुबान में क्या क्या कमियां हैं। खुद नहीं इंसान को बाज़ दफा एहसास होता, लेकिन अपने दाएं बाएं वाले, रोफाका, घर वाले पूछ लेना चाहिए कि मेरी जुबान में जो कमी है वो मुझे बता दो ताकि मैं इसकी इस्लाह कर लूं। आज इस्लाह कर लूंगा तो ठीक है, और अगर आज इस्लाह ना की तो कल क़यामत के दिन पकड़ा जाऊंगा। और आपने फरमाया ज्यादा लोग जहन्नुम में जुबान के करतूत की वजह से जाएंगे। अल्लाह ताला ने इस जुबान को बड़ा बाकमाल बनाया है, थकती नहीं है और इतनी बोलती जितना आप चाहें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना ये चाहते हैं, फलयकुल खैर औ लियस्मुत, भाई जुबान से अच्छी बात कहा करो वगरना खामोश रहा करो। एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समता नजा, कि जो खामोश रहता है, बिला जरूरत बात नहीं करता है, ऐसे फजूल बेहुदा गोई नहीं करता है, वो नजात पा जाता है, वो कामयाब हो जाता है। एक बादशाह थे, तो उन्होंने अपने शहजादे को, जिसको हम वली अहद कह देते हैं, उसको तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया किसी आलिम के पास। और वो पढ़ते पढ़ते
احادیث پڑھ رہے تھے، یہ حدیث پہنچی جس پہ آپ نے مختصر جملے میں نصیحت کی ہے، من سامتا نجا، کہ جو بلا ضرورت بولنے سے بچ گیا، خاموشی اختیار کی، آپ نے ارشاد فرمایا وہ نجات پا گیا۔ حدیث کا اثر اس شہزادے پہ اتنا ہوا کہ اس نے یہ دھار لیا کہ بھئی میں نے فضول اور لغو کوئی بات نہیں کرنی، ضرورت کی بات تو کروں گا، باقی خاموشی۔ بعض لوگ خاموش تباہ بھی ہوتے ہیں، اور یہ بڑی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے کہ انسان خاموش تباہ ہو۔ تو یہ شہزادہ جب پڑھ لکھ کے گھر آیا تو بادشاہ کے پاس آ کے رہ رہا ہے، لیکن چھپ چھپ رہتا ہے۔ تو بادشاہ کو فکر مندی ہوئی کہ اس نے میرے بعد بادشاہ بننا ہے، یہ بات ہی نہیں کرتا ہے تو بادشاہت کیسے چلائے گا؟ تو اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا جی شاید یہ تعلیم میں مصروف رہا ہے اور اس کی وجہ سے طبیعت ذرا گھٹ گئی ہے، اس کو آؤٹنگ پہ لے جائیں، سیر سپاٹا کرائیں، طبیعت کھل جائے گی، پھر باتیں کرنے لگ پڑے گا۔ تو پروگرام بنایا کہ کہیں سیاحت کے لیے چلتے ہیں، شکار بھی کھیلیں گے۔ ایک وفد تیار ہوا اور یہ شہزادہ بھی ساتھ، بادشاہ بھی ساتھ، اور یہ چل رہے ہیں۔ طے کر لیا گیا کہ فلاں فلاں پرندوں کا شکار کرنا ہے۔ یہ گروہ جا رہا ہے وفد، تو ایک درخت کے پاس سے گزرا، تو وہ جو پرندے انہوں نے شکار کرنے تھے ان میں سے کچھ پرندے اوپر بیٹھے ہوئے، اور جب یہ نیچے سے گزرنے لگے تو وہ پرندے چہچہانے لگے، بولنے لگے۔ جب انہوں نے چہچہایا، آواز نکالی، تو ان کو پتا چل گیا کہ اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فوراً انہوں نے کہا بھی ان کو شکار کر لو، اور انہوں نے شکار کیا اور وہ پکڑے گئے، ذبح کر لیا۔ یہ شہزادہ دیکھ رہا تھا۔ شہزادے نے ایک جملہ کہا کہ ان پرندوں کو بولنے کی سزا ملی ہے، اگر یہ نہ چہچہاتے تو ہم آگے گزر جاتے، یہ بولے، ہمیں پتا چل گیا کہ یہ ہمارا شکار ہے، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ تو اس نے صرف اتنا جملہ کہا کہ ان پرندوں کو یہ جو ذبح ہو گئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، یہ بولنے کی سزا ملی ہے۔ تو جو ساتھ اس کے دوست تھے وہ بہت خوش ہوئے کہ آج شہزادہ بولا ہے۔ بادشاہ کو جا کے بتایا، بادشاہ سلامت، آپ کا بیٹا بول پڑا ہے۔ کہا کیا کہا؟ کہا ایسے گزر رہے تھے، جو پرندے ہم نے پکڑنے تھے وہ چہچہائے اور ہم نے ان کو شکار کیا اور ذبح کیا، تو شہزادے نے کہا ان کو بولنے کی سزا ملی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یار ایسے کرو، اس کو میرے سامنے لاؤ اور اس سے کہو یہی جملہ اپنے ابا کے سامنے بھی کہہ دے۔ اب وہ لے کے آئے اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ جو ہمیں بات کہی تھی وہ اپنے ابا کو بھی سناؤ۔ اب یہ پھر چپ ہو گیا، چونکہ اب ضرورت نہیں تھی، یہ چپ ہو گیا، پھر یہ بات نہیں کہتا۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے جلاد کو بلایا، سزا دینے والے کو، اور کہا اس کو 2-4 ڈنڈے لگاؤ، اس کو درے لگاؤ ذرا، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ تو جلاد نے شہزادے کو ڈنڈے لگائے، سزا دی اس کو۔ جب شہزادے کو سزا ملی تو شہزادہ پھر بول پڑا، کہنے لگا مجھے بھی بولنے کی سزا ملی ہے، مجھے بھی کس کی سزا ملی ہے؟ بولنے کی۔ اگر میں وہ تبصرہ نہ کرتا تو مجھے بھی ڈنڈے نہ کھانے پڑتے، چونکہ میں نے تبصرہ کیا تھا، پھر دوبارہ میں نے فضول نہیں بولا، تو یہ مجھے بھی بولنے کی سزا ملی ہے۔ تو یقین جانیے ہم جو فضول بولتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی ہے، نہیں بھائی، جو میں اور آپ بول رہے ہیں، قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تمہاری زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے، ادھر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک ایک بات تمہاری ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں تو یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ میری اور آپ کی مووی بن رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اس لیے میں اور آپ ذرا سوچ کے بولا کریں، جس کو کہا جاتا ہے پہلے تولو اور پھر بولو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں بڑا کمال رکھا ہے، یہ اچھے بول بھی بول سکتی ہے، یہ برے بول بھی بول سکتی ہے۔ برے بولوں کے متعلق عربی کا ایک شعر ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ دنیا میں نیزہ، تیر، چھری، چاقو، تلوار، اس سے بھی زخم کیے جاتے ہیں، لیکن اگر ان چیزوں سے زخم کیا جائے اور دوا دارو کیا جائے تو زخم دوبارہ مٹ جاتا ہے، آپس میں مل جاتا ہے، حتیٰ کہ نشان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تیر، تلوار، نیزے، ان کے کیے ہوئے زخم مل جاتے ہیں بلکہ مٹ جاتے ہیں، لیکن فرمایا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جو زبان سے زخم کیے جاتے ہیں یہ مٹنے کا نام نہیں لیا کرتے،
یہ زندگی بھر ہرے رہتے ہیں. تیر تلوار سے میں اور آپ جسم کو زخمی کرتے ہیں اور زبان کا زخم سیدھا دل پہ جا کے لگتا ہے. تو اس لیے زبان کا استعمال بہت صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. ہم ایسے نہ ہو کہ اپنے معاشرے، سوسائٹی، اپنے گھر میں ہم اپنی زبان سے اپنے بہن بھائی، بیوی بچے، والدین، کلیگ، ہم کہیں ان کے دل تو نہیں زخمی کر رہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس کا دل زخمی کر دیا. میں کسی کو خنجر ماروں، خون نکل آئے تو سب آپ لوگ کہیں گے مولانا یہ کیا کم کر دیا آپ نے، ظلم کر دیا. لیکن میں اپنی زبان سے آپ کے دلوں کو چیر کے رکھ دوں، کسی کو کوئی اس کا احساس نہیں ہے کہ بھائی یہ بھی اس سے بڑا جرم ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ زبان کا غلط استعمال وہ دلوں کو زخمی کرتا ہے اور زبان کا اچھا استعمال وہ دلوں کو جوڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ دلوں کے ملاپ کا ذریعہ بھی بنتا ہے. تو اس لیے میں اور آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال باقاعدہ میں نے کہا سیکھ لیں کہ کیسے ہونا چاہیے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میرے سے زیادہ عمل نہیں ہوتا، ایسا بتاؤ کہ بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں بس. اور معمر تھی، آپ کی پرورش کرنے والی ہیں تو حق بھی تھا. تو آپ نے فرمایا ام ہانی چلو بیٹھے بیٹھے ایک آسان سا عمل بتلا دیتا ہوں. لیکن آپ نے پہلے کچھ سوالات کیے. آپ نے فرمایا ام ہانی کیا ہر روز 100 غلام، اس زمانے میں انسانوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی، بکتے تھے انسان، تو جو بکتے تھے ان کو غلام کہا جاتا تھا، تو کیا یہ طاقت ہے 100 غلام ہر روز خریدو اور خرید کر اللہ کے نام پہ آزاد کر دو تاکہ انسان آزادی کی زندگی گزارے؟ کیا اس کی طاقت ہے 100 گھوڑے خریدو، اس کے اوپر ساز و سامان خرد و نوش کا لا دو اور وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دو؟ کیا اس کی طاقت ہے ہر روز 100 اونٹ خریدو اور اللہ کے نام پہ ذبح کر دو؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بڑی مشکل کام ہے، کون 100 غلام خریدے، اتنے پیسے کہاں سے لائے، 100 گھوڑے اور بما ساز و سامان، 100 اونٹ خریدے اور پھر ذبح کر کے اللہ کے راستے میں تقسیم کرے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ام ہانی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تم بیٹھ کے یوں کیا کرو 100 دفعہ اپنی زبان سے سبحان اللہ پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ سبحان اللہ. فرمایا جب تم 100 دفعہ پڑھ لو تو یقین جانو اللہ تمہارے نامہ اعمال میں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیں گے. اور پھر تم 100 دفعہ الحمدللہ کہہ لیا کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں 100 گھوڑے بما ساز و سامان اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیں گے. اور پھر فرمایا 100 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے 100 اونٹ عید پہ ذبح کیے ہوں، قربانی دیے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیے ہوں، اتنا اجر و ثواب تمہیں 100 دفعہ اللہ اکبر کہنے پر دے دیا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ام ہانی 100 دفعہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لو، اس کا اجر و ثواب تو بہت کمال کا ہے. یہ 100 دفعہ جب پڑھ لو گی یہ زمین و آسمان کا سارا خلا اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیوں سے بھر کے عطا فرما دے گا. یہ کمال بھائیوں کس سے حاصل ہو رہا ہے؟ زبان سے. زبان آپ صحیح استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، اتنا بڑا اجر، آخرت کی اتنی بڑی کامیابی آپ لے رہے ہیں، لیکن اس زبان کا آپ غلط استعمال کریں گے تو بھائی میں اور آپ پکڑے جائیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میں اور آپ زبان کا صحیح استعمال سیکھیں. اور وہ یہ ہے کہ جیسے ذکر اذکار ہے، آپس کی گفتگو، آپس میں بات کرنا، پیغام دینا، اپنے جذبات کو بیان کرنا، یہ کس طریقے سے ہونا چاہیے یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نقل کر دیا کہ آپ نے صرف وعلیکم کہا، برا جملہ آپ اپنی زبان پہ بھی نہیں لے کے آئے تاکہ زبان نہیں میلی ہونی چاہیے. اس لیے زبان کا صحیح استعمال، جہاں سچی بات ہوتی ہے، بعض دفعہ ہم کہہ دیتے کہ مولوی صاحب سچ تے کوڑا ہی ہوندا ہے، اس میں شک نہیں ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن آپ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سچ بات جب کہنے لگو تمہارا طرز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کڑوی بات بھی کسی کو ہضم ہو جائے. دیکھیں آپ لوگوں نے قرآن شریف میں پڑھا ہے اور نام تو آپ نے سن رکھا ہے، فرعون دنیا کا کتنا بڑا جابر ظالم بادشاہ، جس نے دنیا میں یہ دعویٰ کیا آنا ربکم الاعلی کہ کائنات کا سب سے بڑا رب اور خدا میں ہوں. یہ دعویٰ فرعون کا قرآن نے بیان کیا ہے.
اور اس کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، دو بھائی ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، ان کو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ یار، جا کر فرعون کو سمجھاؤ ذرا۔ اور جب ان کو اللہ نے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی کہ تم دونوں پیغمبر ہو اور وہ دنیا کا جابر، ظالم، کافر بادشاہ ہے، اس کے پاس سمجھانے کے لیے جا رہے ہو، لیکن ہماری ایک نصیحت ہے، قولا لہو قولا لینا، کہ جب تم نے اس جابر اور ظالم شخص سے جا کر گفتگو کرنی ہے سمجھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں حق بات کہنی ہے تو تمہارا لب و لہجہ بھی قولا لینا، انتہائی نرم ہونا چاہیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے کہہ رہے کہ دیکھو یہ ہماری نصیحت ہے، قولا لہو قولا لینا، کہ اتنے بڑے بدتمیز انسان سے بھی جب تمہاری گفتگو ہو تو وہ نرم لہجے میں ہونی چاہیے۔ لعلہ یتذکر او یخشی، اور اس کی وجہ بھی ارشاد فرما دی کہ بات سونے جیسی ہو لیکن اگر لہجہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو وہ مٹی بن جائے گی، یاد رکھیے گا۔ آپ بات سونے جیسی کہنا چاہتے ہیں، لہجہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، لب و لہجہ خراب ہے تو وہ مٹی بن جائے گی۔ تو فرمایا جب تم نرمی سے بات کرو گے شاید امید ہے وہ نصیحت حاصل کر لے یا اس کے دل میں بھی ڈر پیدا ہو جائے، اس لیے کہ لب و لہجہ کوئی نہ کوئی چیز پیدا کر دیا کرتا ہے۔ تو بھائیو یہ چیزیں مجھے اور آپ کو بھی قرآن پاک سے سیکھنی ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کیسے کریں۔ تو صحیح استعمال میں ذکر، تلاوت، دعا بھی شامل ہے، اور اس سے زیادہ صحیح استعمال سے مراد ہے آپس میں ہم کیسے گفتگو کرتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے ہیں، ماتحت اور دستے نگر کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے ہیں، یہ چیزیں بقدر اولا اس میں داخل ہے۔ وہاں میری اور آپ کی زبان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ آیا مجھے زبان کا صحیح استعمال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، وہ میرے لب و لہجے، میری گفتگو سے پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو۔ اگر تم زبان کا صحیح استعمال سیکھ لو، اللہ تعالیٰ آگے خوشخبری دیتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، تم یہ گارنٹی دے دو کہ زبان کا صحیح استعمال ہم سیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے باقی اعمال کی اصلاح ہم خود ہی کر دیں گے۔ تم زبان کا گارنٹی ہمیں دے دو، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے باقی اعمال کی اصلاح کی ذمہ داری ہم لیتے، چلو کرو ہمارے ساتھ سودا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے بھائیو یہ اللہ نے بہت عظیم چیز دی ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، جسم کی جسامت تو چھوٹی سی ہے لیکن جسم کے جرائم بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے جسامت اس کی چھوٹی سی ہے، کمال بھی بہت اونچا ہے اور زوال بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میں اور آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال قرآن و سنت کی روشنی میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں یہ مجھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔